الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور دیگر سامعین، پچھلے درس کے اندر حماس تنظیم کے تعلق سے بات ہو رہی تھی، اور یہ کہ اس جماعت اور اس تنظیم کے جو سرغنہ رہے ہیں ان کا یہودیوں کے تعلق سے کیا بیانات رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی تنظیم کے کیا مقاصد بیان کیے، اور یہ واضح کیا کہ ہماری لڑائی زمین کے لیے ہے، ہم کسی عقیدے یا دین کی بنیاد پر یہودیوں سے لڑائی نہیں کر رہے ہیں، اور عوام کے سامنے انہوں نے کیا واضح کیا، مسلمانوں کے سامنے انہوں نے کیا دعوے کیے اور کون سے جھوٹے وعدے کیے، شریعت کا نفاذ، خلافت کا قائم کرنا، اسلامی حدود کو لانا، حکومت میں آنے کے بعد کیسے کیسے بلند بانگ دعوے کیے، اور 2006 کے اندر کس طرح بھیانک طریقے سے قتل اور خونریزی مچائی، اس کی ویڈیو آج بھی موجود ہے۔ اگر کسی کو چاہیے تو کمنٹ باکس میں مطالبہ کرے، میں اس کے پاس بھیجوں گا۔ ان کے پاس وہ اسلحے، وہ ذخیرے کہاں سے آئے جس کی بنیاد پر انہوں نے غزہ کے اندر تباہی مچائی، اور وہاں پہ موجود جو حکومتی عملہ تھا الفتح کی جانب سے کیسے ان کو مار کے بھگایا گیا اور کتنوں کو قتل کیا گیا، حکومتی پراپرٹی کو کتنا نقصان کیا گیا، ساری ویڈیو موجود ہے۔ غزہ کے لوگوں پر کیسے انہوں نے تباہی برپا کی، اور پھر اس کے بعد وہاں پر اقوام متحدہ کے ذریعے سے 2007 میں ووٹنگ کرائی گئی، جس کے اندر انہوں نے یہ سارے وعدے کیے کہ ہم شریعت نافذ کریں گے، ہم اسلامی حکومت لائیں گے۔ محمود عباس یہ ملحد ہے، وہ امریکہ کا پٹھو ہے، اسرائیل کا پٹھو ہے، وہ یورپ اور امریکہ کی طرز پر حکومت کرتا ہے، ہم اسلامی حکومت لائیں گے۔ بہرحال لوگوں کو جھانسے میں دے کر کے انہوں نے اکثریتی ووٹ وہاں پر حاصل کر لی، بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ 2012 میں اخوانیوں نے مصر کے اندر مرسی کی قیادت میں پبلک کو دھوکہ دے کر کے اسلامی شریعت کو نافذ کرنے کا اور وہاں پر اکثریت حاصل کی تھی، اور حکومت میں آئے تھے، اور حکومت میں آنے کے بعد سارے وعدے ان کے جھوٹے ہوئے، اسرائیل سے تعلقات جوں کے تو انہوں نے بنا کے رکھے، اور شریعت نافذ کرنے کی تو دور کی بات، الٹا اس نے مذاق اڑایا شریعت کا، انکار کیا اس نے نفاذ کا، اور کہا کہ ہمارے یہاں جو 1923 کا بنایا ہوا دستور ہے اسی کے مطابق حکومت چلے گی، حالانکہ 1923 میں انگریزوں کا بنایا ہوا دستور تھا۔ تو یہ ان کی اصلیت ہے، بالکل ایسے ہی ان حماسی اخوانیوں نے بھی غزہ کے اندر ایسے ہی 2007 کے اندر وعدہ کر کے اکثریت حاصل کر کے وہ آئے، تب سے آج تک وہاں پہ قابض ہیں۔ چنانچہ حکومت کے تعلق سے اور اس کے بعد ان کے بیانات کیا ہیں، یہ نام لیتے ہیں الیکشن سے پہلے اسلامی شریعت کا، حدود و قصاص کا، خلافت کا، لیکن حکومت میں آنے کے بعد، اقتدار پانے کے بعد
یہ کیسے جو ہے جمہوریت کو نافذ کرتے ہیں، وہی بدترین جمہوریت جو یورپ اور امریکہ کی ہوتی ہے۔ چنانچہ اسی تعلق سے اس درس کے اندر کچھ ان کے بیانات، ان حماسی سرگنوں اور اخوانی سرگنوں کے بیانات نقل کیے جائیں گے، جس سے اندازہ ہوگا کہ حکومتی اعتبار سے ان کی کیا اوقات ہے اور کیا انہوں نے کبھی اسلامی حکومت کو نافذ کیا ہے، قائم کیا ہے، جیسا کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، پبلک کے سامنے بیوقوف بناتے ہیں۔ انہوں نے جہاں بھی اقتدار حاصل کیا وہاں انہوں نے جمہوری نظام کو قبول کیا اور اسے نافذ کیا۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ یہاں پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کے سرگنوں کے بعض اقوال کو نقل کر دوں۔ یہ شیخ سعد الزاتری حفظہ اللہ کہہ رہے اپنی کتاب حقیقت الجہاد فی فلسطین کے اندر، یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حماسیوں کے سرگنوں کے بعض اقوال یہاں میں نقل کروں، جنہوں نے جمہوری نظام حکومت کو قبول کیا اور اپنے سیاسی منظرنامے سے اسلامی شریعت کے نفاذ کو خارج کر دیا۔ چنانچہ یوسف قرضاوی نے کہا کہ میں جمہوریت کے چاہنے والوں اور اس کا مطالبہ کرنے والوں میں سے ایک ہوں، کیونکہ یہی ایک آسان اور منظم وسیلہ ہے جس کے ذریعے ہم بہتر زندگی گزارنے کے اپنے ٹارگٹ کو پورا کر سکتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یوسف قرضاوی، جو ان کے بہت بڑے علامہ ہیں، اور انہی حماسیوں نے فتویٰ پوچھا تھا جب بعض لوگوں نے غزہ کے اندر مطالبہ کیا تھا کہ تم لوگوں نے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیوں نہیں کرتے، اسلامی شریعت کے نفاذ کا تم نے وعدہ کیا تھا۔ تو اسی جو ہے یوسف قرضاوی سے حماسیوں نے فتویٰ پوچھا تھا کہ لوگ ایسا دباؤ بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ شریعت کو نافذ کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو یوسف قرضاوی نے جو ہے فتویٰ دیا تھا کہ یہ وقت ابھی جو ہے شریعت کے نافذ کرنے کا نہیں ہے۔ اور پھر ان حماسیوں نے، ان قاتل حماسیوں نے ان سارے لوگوں کو قتل کیا تھا اور مسجد کے اندر قتل عام مچایا تھا، سارے مصلیوں کو قتل کیا تھا۔ اس مسجد پر ان لوگوں نے بم برسائے تھے اور لوگوں کو گولیوں سے بھون دیا تھا۔ جی ہاں، جنہوں نے مطالبہ کیا تھا شریعت نافذ کرنے کا، حالانکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا، اسی وعدے کو پورا کرنے کی بات کر رہے تھے کہ تم کو ہم نے ووٹ دیا تھا اسی بنیاد پر، آج تم کیوں نہیں شریعت کو نافذ کر رہے ہو، تم کیوں دھوکہ دے رہے ہو؟ تو انہوں نے ان کو بری طرح سے بھونا تھا۔ یعنی دوسرے سال بھی انہوں نے قتل و خونریزی مچائی، جس طریقے سے 2006 میں قتل و خونریزی مچائی تھی انہوں نے، 2007 میں بھی انہوں نے قتل و خونریزی مچائی۔ سب کی ویڈیو موجود ہے، 7 کی بھی اور 6 کی بھی، کہ کیسے جو ہے حماسیوں نے غزہ کے پبلک پر، وہاں کے عوام، وہاں کی سنی مسلمانوں پر انہوں نے قتل عام مچایا تھا۔ یہ 2006 اور 7 کی بات ہے، جب ان کو جو ہے اسرائیل نے وہاں پر قبضہ دلایا تھا بھاری اسلحے کے ساتھ، ہر طرح سے اسٹریٹجک طریقے سے، اور وہاں سے فتح والوں کو بے دخل کرنا تھا اصل میں، تاکہ فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے اور 2 دھڑوں میں تقسیم کر دیا جائے، 2 خیالات کے لوگوں کو تقسیم کر دیا جائے، اور تاکہ یہ دونوں آپس میں لڑائی کریں، پھر اس کے بعد ان کو مارنا اور زیادہ آسان ہو جائے۔ جی ہاں، آگے جو شیخ سعد الزاتری حفظہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اخوانی سرگنا عبد المنعم ابو الفتاح نے BBC ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے بات کہی تھی۔ یہ کون؟ یہ بہت بڑا جو ہے ترجمان مانا جاتا ہے اخوانی جماعت کا، مصر کا ہے یہ عبد المنعم ابو الفتاح۔ آپ جا کر کے دیکھیں اس کی کیا اوقات، کیسے جو ہے یورپ اور امریکہ کے سفارتکاروں سے کیسے یہ ملتا تھا اور خفیہ میٹنگیں کرتا تھا اپنی جماعت کے تعلق سے، ان کے جو ہے اہداف کو، ان کے ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے، کہ ہم جو ہے کیسے مصر پر اگر ہم قابض ہو جائیں تو تم لوگ جو کچھ بھی کہو گے ہم اسے پورا کریں گے، اور یہاں سے جو مصری حکومت ہے اس وقت، مصری جو نظام ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے اور ہماری حکومت آ جائے تو تم لوگ جو کچھ کہو گے ہم وہ کریں گے۔ جی ہاں، یہ جو ہے بیچ میں یہ ثالث مانا جاتا تھا۔ بہرحال اس کا نام آپ لکھ کر کے جا کر کے دیکھیں اور اس کا کرتوت دیکھیں تو پائیں گے کہ کیسا انسان تھا۔
عبد المنعم ابو الفتاح. چنانچہ یہ کہتا ہے کہ اقتدار، قانون سازی اور دستور کا واحد سورس اور مصدر ملک کی عوام ہے، نہ کہ شرعی مرجعیت. جی ہاں، یہ لوگ جو ہے اب دیکھیں عوام کو دھوکہ دیں گے، شریعت، خلافت راشدہ اور جو حکومت الہیہ. لیکن یہاں یہ دیش کے پارلیمنٹ میں جو جمہوری نظام میں ہوتا ہے، پارلیمنٹ کو سب کچھ اختیار، سلطہ حاصل ہوتی ہے اور وہ جو کچھ بھی قانون بنا سکتے ہیں بنائیں، اور پھر اس کے بعد اسی قانون کے مطابق حکومت ہوتی ہے. وہی بات، اور یہی بات مرسی نے بھی کہی تھی. کیا کہہ رہا ہے کہ قانون سازی، اقتدار، دستور کا واحد سورس اور مصدر جو ہے یہ ملک کی عوام ہے، پبلک ہے، نہ کہ کوئی شریعت، قرآن حدیث نہیں، شریعت نہیں، بلکہ پبلک کو یہ اختیار دے رہا ہے کہ ان کے ذریعے سے پبلک ان کو چن کر کے بھیجیں گے پارلیمنٹ میں، اور پھر جو نمائندہ ہوں گے وہ لوگ جو ہے جو قانون پاس کریں گے اسی کے مطابق حکومت ہوگی. آگے کہہ رہا ہے کہ میں اخوان المسلمین کے ایک رکن کی حیثیت سے یہ بھی نہیں چاہوں گا کہ مصری قوم پر کسی دینی مرجعیت کو لاگو کیا جائے، خواہ وہ اسلامی مرجعیت ہی کیوں نہ ہو. ہم ملک کی رعایا پر چھوڑ دیں گے کہ وہ جسے چاہیں اپنا مرجع اور سورس بنا لیں. ہم انہیں اختیار دیں گے کہ وہ جو چاہیں، جسے چاہیں چن لیں. اخوان المسلمین کے ایک رکن کی حیثیت سے یہ کبھی نہیں چاہوں گا کہ مصر کے اندر لادینی یا کوئی کمیونسٹ پارٹی ہو. اسی طریقے سے حماس کے لیڈر احمد یاسین نے بھی کہی تھی، جب اسے پوچھا گیا تھا کہ اگر پبلک چاہے کہ یہاں پر کمیونسٹ اور لادینی حکومت ہو تو آپ کیا ایسا کرنے دیں گے؟ تو کہا کہ عوام کے اختیار میں ہے، وہ کسی کو بھی اپنا حاکم بنائیں، ہم جو ہے ان کا ساتھ دیں گے. ہمیں اسے کوئی سروکار نہیں ہے کہ یہاں کوئی آ کر کے اسلامی شریعت نافذ کرے یا کوئی آ کر کے کمیونسٹ نظام لاگو کرے. اگر پبلک جس کو چاہتی ہے، جس کو پسند کرتی ہے، ہم جو ہے ان کے ساتھ ہیں. سیم وہی بات کہی تھی. آگے جو ہے حماس کا ایک لیڈر ہے خالد مشعل، اس کے تعلق سے کہتے ہیں شیخ سعادت ذاتری حفظہ اللہ کہ ہم اسی لیڈر جو ہے خالد المشعل نے، حماسی لیڈر خالد المشعل نے الاقصی ٹیلی ویژن کے ساتھ، الاقصی ٹیلی ویژن ہے، تاریخ جو ہے 16 اگست 2009 کو اپنے ایک انٹرویو میں اس نے کہا تھا، خالد مشعل نے، کہ ہم غزہ کے اندر کوئی اسلامی عمارت قائم نہیں کرنا چاہتے ہیں، یعنی کوئی اسلامی حکومت ہم قائم نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور نہ ہی ہم کسی کو پر شریعت کو نافذ کرنا چاہتے. 2009 کی بات. ساتھ میں تو یہ حکومت میں آئے جو ہے یہ دعویٰ کر کے کہ ہم اسلامی شریعت نافذ کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے لوگوں کو مارا بھی اس بنیاد پر جو لوگ مطالبہ کرنے لگے کہ ہم نے تم کو ووٹ دیا تھا. 9 میں اس نے یہ بیان دیا باقاعدہ الاقصی ٹیلی ویژن پر کہ ہم غزہ کے اندر کوئی اسلامی حکومت نافذ نہیں کریں گے، ہم کسی پر جو ہے شریعت لاگو نہیں کرنا چاہتے ہیں. اسی طریقے سے BBC ٹیلی ویژن کے ساتھ اپنے ایک انٹرویو میں خالد مشعل نے کہا کہ ہماری تحریک کا مقصد وطن کو آزاد کرانا ہے، ہم سماج کو اسلامی اسٹیٹ کی طرف لانا نہیں چاہتے اور نہ ہی ہم کسی پر اپنی فکر کو لاگو کرنا چاہتے ہیں. قانون ساز اسمبلی کے صدر عزیز ویک نے مورخہ 23 فروری 2006 کے دن رائٹرز کو اپنے ایک دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ حماس کی سربراہی میں جدید فلسطینی حکومت فلسطینیوں کو ان کے روزمرہ کی زندگی میں اسلامی شریعت کے مبادی اور قوانین پر عمل کرنے کے لیے مجبور نہیں کرے گی، اور نہ ہی سنیما گھروں پر اور ان ہوٹلوں پر پابندی لگائے گی جہاں پر شراب فروخت ہوتے ہیں. مطلب ہر ایک کو ہر طرح کی آزادی ہوگی. اور اس نے آگے مزید کہا کہ تحریک حماس کے اندر ایسا کوئی نہیں ہے جس کی یہ نیت ہو کہ طاقت کے زور پر شریعت کو نافذ کیا جائے. یہ ہمارے پروگرام کا حصہ ہی نہیں ہے اور نہ ہی ہم ایسا کوئی کام کرنے والے. یعنی شریعت کا نفاذ وغیرہ یہ ہمارے پروگرام کا، ہمارے منصور کا، ہمارے ایجنڈے کا حصہ ہی نہیں ہے اور نہ ہی ہم ایسا کوئی اقدام کرنے والے ہیں. یہ صاف صاف یہ نہیں مطلب ٹی وی پہ جا کر کے یورپ اور امریکہ میں یہ میسج یہ لوگ دینا چاہتے تھے کہ وہ سب ہمارا جو ہے سیاسی ایجنڈا تھا، سیاسی بیان تھا. الیکشن کے وقت اس طریقے سے جیسے نیتا لوگ وعدے کرتے ہیں، جھوٹے وعدے کرتے ہیں، اسی طریقے کا یہ سب ہمارا جملہ تھا جو ہم نے
بولا ہے الیکشن میں، ایسا ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے کہ ہم جو ہے اگر جیت گئے تو پھر اس کے بعد ہم اسلامی شریعت لاگو کر ہی دیں گے۔ یہ لوگ جو ہے ٹی ویوں پر بیان دیتے تھے اور انگریزی چینل پر اور اخبارات کو انٹرویو دیتے تھے، تو اس طریقے کی بات کرتے تھے کہ ہم جو ہے تو جمہوریت چاہتے ہیں۔ ہم ایسا نہیں کہ آئیں گے تو سنیما گھروں پر پابندی لگا دیں گے اور جو ہے شریعت نافذ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ ہم نے جو کچھ بیانات وغیرہ دیے تھے وہ سب صرف جو ہے سیاسی بیانات تھے، وہ سب جو ہے جملہ تھا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ آگے کہتے ہیں کہ تحریک حماس کے ترجمان فوزی برہوم نے جریدہ القدس العربی کو انٹرویو دیتے ہوئے اپنے ایک بیان میں کہا کہ میں محمود درویش اور دوسرے لوگوں کو یہ اطمینان دلانا چاہتا ہوں کہ حماس اسلامی شریعت کو لاگو نہیں کرے گی اور نہ ہی کوئی اسلامی عمارت قائم کرنے والی ہے۔ اسی طرح اس نے عمان کے جریدہ فراس برس کے ساتھ ایک ٹیلی فونک گفتگو میں مزید کہا کہ حماس فلسطین کی ایک مزاحمت کار تحریک ہے جس کا اپنا ایک سیاسی پروگرام ہے جو تبدیلی اور اصلاح کو لے کر آگے بڑھے گی۔ مزاحمت کار تنظیم کے طور پر آزادی کے لیے کام کرے گی۔ یہ اس اسلام کا نمائندہ ہے جو ایک معتدل تہذیبی جمہوری نظام پر قائم ہے۔ اس لیے یہ بالکل صحیح نہیں ہے کہ ہم تحریک حماس کے ذریعے غزہ کے اندر کسی اسلامی عمارت کا اعلان کرنے والے ہیں۔ یعنی اسلام کو اس نے کیا دکھایا کہ یہ ایک معتدل تہذیبی جمہوری نظام پر قائم ہے۔ اسلام کو یعنی ایک طرف تو شریعت کو نفاذ کرنے کا انکار کر رہا ہے اور دوسری طرف اس کی جو ہے غلط تشریح بھی بیان کر رہا ہے۔ یعنی اسلام کی غلط تشریح بھی بیان کر رہا ہے اور انکار بھی کر رہا ہے نفاذ کا۔ یہ ان لوگوں کی حقیقت ہے، یہ ان لوگوں کی اوقات ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ فلسطینی قانون ساز اسمبلی کے اندر موجود حماس کے نمائندہ حامد بیتاوی نے مورخہ 20 فروری 2006 کو اردنی جریدہ الغد کے ساتھ اپنے ایک انٹرویو میں کہا، جہاں تک کچھ لوگوں کو یہ خدشہ ہے کہ ہم رجعیت پسند ہیں، حکومت میں آنے کے بعد حجاب کو لاگو کر دیں گے اور آزادی پر قدغن لگائیں گے بطور خاص عورت کی آزادی پر، تو یہ محض خدشات ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہم کوئی نئی تحریک نہیں ہیں اور نہ ہی کوئی جذباتی تحریک ہیں، بلکہ اخوان المسلمین جماعت کے ذریعے ہمارا ایک تاریخی امتداد اور سلسلہ ہے جو اپنے معتدل فکر میں معروف ہے۔ فلسطین کی تہذیبی وراثت پر ہمارا گہرا اثر ہے۔ ہماری فکر کے اندر کوئی تشدد نہیں ہے۔ ہم اسلامی شریعت کو لاگو نہیں کریں گے۔ ہاں، ہم حکمت کے ساتھ اسلامی بنیادوں کی پابندی کے لیے بقدر استطاعت ضرور کام کریں گے۔ آگے اس نے مزید کہا کہ ہماری تحریک حماس یہاں کوئی اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے نہیں سوچ رہی ہے اور نہ ہی بروقت شریعت لاگو کرنا چاہتی ہے۔ مطلب یہ جو ہے حکومت اور اقتدار میں آئیں گے اور نظام چلائیں گے جمہوریت کا، اور اس کے بعد انکار کر رہے ہیں اسلامی شریعت کے نفاذ کا۔ ہاں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے کوشش کریں گے کہ لوگ پابندی کریں، لیکن جو ہے ہم کچھ نافذ اپنی طرف سے نہیں کریں گے اور کسی پر کوئی زور زبردستی نہیں۔ اور یہ جمہوریت میں ہوتا ہے، جمہوری نظاموں میں یہی ہوتا ہے کہ ہر کسی کو آزادی ہے وہ کسی طریقے سے بھی رہے۔ یعنی مطلب مکمل جمہوریت کے جو ہے انہوں نے ترجمانی کی ہے۔ ان کے جتنے بھی سرگنا آپ کو ملیں گے وہ اسی طرح کی بات کہیں گے۔ آگے کہتے ہیں کہ لندن کے ایک اخبار الحیات کے اندر حماس کا حوالہ دے کر یہ خبر شائع کی گئی کہ یہ لوگ قانون جرائم کے نام پر حدود کا نفاذ کرنا چاہتے ہیں۔ مگر وہاں یورپ میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حماس والے آ رہے ہیں غزہ پر اور شریعت کا نفاذ کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں الیکشن میں، تو یہ لوگ جو ہے حدود نافذ کریں گے، حدود و قصاص، چوری پر ہاتھ کاٹنا وغیرہ۔ تو جرائم جیسے قانون جرائم ہوتا ہے، جرائم کے قانون جو ہوتے ہیں وہ جمہوری نظام میں سب الگ الگ ہوتے ہیں، اس میں جرمانہ ہوتا ہے، قید ہوتا ہے وغیرہ، لیکن جو ہے ہاتھ کاٹنا اور جو ہے قصاص میں قتل کرنا یہ سب نہیں ہوتا ہے۔ تو وہاں یہ مشہور کر دیا گیا اخبارات میں کہ یہ لوگ آ رہے ہیں اور حدود اور قصاص نافذ کریں گے قانون جرائم کے نام پر۔ تو پھر کہہ رہے ہیں جب یہ بات اخباروں میں آئی تو الحیات اخبار میں انٹرویو دیتے ہوئے تحریک حماس کی طرف سے اس خبر کو انکار کیا گیا اور اسے جھوٹا بتایا گیا۔
کہ نہیں یہ سب جھوٹی خبریں ہیں، ہم ایسا کچھ کرنے والے نہیں ہیں۔ جی ہاں، حماس کی طرف سے فلسطینی قومی ساز اسمبلی کے صدر دکتور احمد بحر نے اس خبر کو جھٹلاتے ہوئے اسے بری خبر بتایا اور اپنی تحریک کو بدنام کرنے کا سبب بتلایا۔ یعنی جو ہے یہ سب جو باتیں آ رہی ہیں، اس طرح کی خبریں جو لوگ پھیلا رہے ہیں کہ ہم لوگ حدود اور قصاص نافذ کریں گے، شریعت نافذ کریں گے، اسلامی حکومت لائیں گے، یہ سب خبریں صحیح نہیں ہے، یہ سب بری خبر ہے۔ یعنی اس کو اس نے بری خبر قرار دیا اور کہا یہ ہماری جماعت کو بدنام کیا جا رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، ہم کو جو ہے جمہوریت لانے والے وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے متعدد مواقع پر حماس کی طرف سے اس طرح کی خبروں کا انکار کرتے ہوئے دیکھا گیا کہ بعد میں ظاہر سی بات ہے انہوں نے پہلے وعدہ کیا تھا تو بہت ساری خبروں میں ایسی باتیں آئی کہ یہ لوگ جو ہے بھائی اسلامی حکومت لانے والے، اسلامی عمارت قائم کرنے والے، تو انہوں نے انکار کیا۔ جہاں بھی ان سے انٹرویو لیا گیا، پوچھا گیا تو انہوں نے صاف صاف انکار کیا، یہ سب جھوٹی خبر ہے، ہم لوگوں کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اگر میڈیا کے اندر کسی نے ایک خبر شائع کر دی کہ حماس غزہ پٹی کے اندر اسلامی عمارت قائم کرنے والی ہے، تو اس تنظیم کی طرف سے فوری طور پر اس خبر کو جھوٹ ثابت کیا گیا اور اسے اپنی جماعت، اپنی تنظیم کے خلاف پروپیگنڈا بتایا گیا کہ یہ ہماری تنظیم کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے اسلامی شریعت کو نافذ کرنے والے ہیں، ہم تو جو ہے جمہوریت لانے والے ہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ تحریک حماس کے بانی لیڈر احمد یاسین سے پوچھا گیا کہ اگر یہاں کمیونسٹ پارٹی جیت جائے تو اس وقت آپ کا کیا موقف ہوگا؟ تو انہوں نے جواب دیا کوئی بھی جیتے، حتیٰ کہ اگر کوئی کمیونسٹ پارٹی بھی کیوں نہ جیت جائے تو ہم فلسطینی قوم کی خواہش کا احترام کریں گے کہ وہ جو ہے ٹھیک ہے، کمیونسٹ پارٹی جیت گیا، وہ آئے، حکومت بنائے، کمیونزم لاگو کرے، جو کہ جو ہے دین کا دشمن ہے، وہ جو ہے تنظیم یا وہ سمجھ لے کہ کمیونزم جو کہ ایک طرح سے دھرم ہے، ایک طرح سے کمیونزم ایک طرح سے فکر ہے، وہ جو ہے سب سے پہلے ان کو دشمنی جو ہے سب سے زیادہ جو دشمنی وہ دین اور مذہب سے، وہ جو مذہب کے ماننے والے ہوتے ہیں سب سے پہلے ان کا وار ہوتا ہے کمیونسٹوں کا، لادینوں کا۔ یہ کہتے ہیں یہاں سب برابر ہیں، کوئی دین دھرم نہیں ہے، کسی دین دھرم کو مانتے ہی نہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو بھی لائیں گے حکومت میں تو ہم لوگوں کا احترام کریں گے۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی آ جائیں گے، کمیونسٹ بھی اگر آ جائیں حکومت میں تو احمد یاسین کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے لوگوں کے خواہش کا احترام کریں گے کہ ٹھیک ہے لاؤ، انہیں کی حکومت لاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح احمد یاسین سے سوال کیا گیا کہ اگر انتخابات میں فلسطینی قوم ایسی جمہوری حکومت چاہے جس کے اندر مختلف سیاسی پارٹیاں شامل ہوں تو اس وقت آپ کا کیا موقف ہوگا؟ تو اس پر احمد یاسین نے جواب دیا کہ ہم بھی قوم کا ایک حصہ ہیں، قوم کی اپنی عزت اور کرامت ہے اور اس کے اپنے حقوق ہیں، اگر فلسطینی قوم اسلامی حکومت نہیں چاہے گی تو میں اس کی خواہش کا احترام کروں گا اور اس کے ارادے اور رغبت کی تکریم کروں گا۔ تو چاہے جمہوری حکومت آئے یا چاہے حتیٰ کہ کمیونسٹ حکومت آئے تو بھی جو ہے ان کے سرگنوں کو، حماسی سرگنوں کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، یہ ہے ان کی اوقات۔ قطری اخبار الشرق کے اندر مورخہ 5 مئی 1998 کو ایک خبر شائع ہوئی جس کے اندر یہ ذکر تھا کہ احمد یاسین نے قسم کھا کر کہا ہے کہ وہ خمینی کی راہ پر چلیں گے۔ احمد یاسین جو کہ حماس کے بانی لیڈر ہے، کیا بولتے؟ خمینی کی راہ پر چلیں گے۔ جی ہاں، اسماعیل ہنیہ نے یہی بات کہی، خالد مشعل نے یہی بات کہی، ان کے جو لیڈران ہیں بڑے بڑے، یہ سب کے سب جو ہے خمینی کا شراب پیے ہوئے تھے اور اس کی فکر جو ہے ان کے یہاں پائی جاتی تھی، اور خمینی کی قبر پہ یہ لوگ جا کر کے پھول چڑھاتے تھے، فاتحہ پڑھتے تھے۔ جی ہاں، اور اس کو اپنا جو ہے انقلابی لیڈر، اپنا امام اور خلیفہ مانتے تھے یہ لوگ۔ جی ہاں، تو وہی بات یہ بھی حماس کے جو بانی لیڈر وہ بھی انہوں نے بھی کہی ہم خمینی کی راہ پر چلیں گے۔ چنانچہ خبر کہتی کہ حماس کے روحانی مرشد احمد یاسین نے قسم کھائی ہے کہ آیت اللہ خمینی کی ڈگر اور راہ کو آگے ہم بڑھائیں گے۔ خمینی، جی ہاں، یہ روحانی یہی کام کرے۔ عربوں میں یہ مشہور ہے کہ عرب ممالک کے اندر جو روافظ، جو موجودہ وقت کے روافظ
اور شیعہ خمینی نواز، یہ لوگ جو اتنا زیادہ پھیلے ہیں، یہ اخوانیوں کا دین ہے۔ ان اخوانیوں کی وجہ سے موجودہ دور میں روافظ عراق اور اسی طریقے سے سیریا اور لبنان اور یمن اور دوسرے عرب ممالک میں، ان کی وجہ سے، ان اخوانیوں اور تحریکیوں کی وجہ سے روافظ جو ہے پھیلے ہیں۔ نہیں تو شیعوں اور روافظ کی کوئی اوقات نہیں تھی، ان کو اچھوت سمجھا جاتا تھا عالمی اسلام کے اندر۔ انہی تحریکیوں اور انہی جو ہے اخوانیوں نے ان کو پروموٹ کیا۔ اس خمینی ماڈل کو، ڈاکٹر اسرار کی تقریروں کو سنو، مودودی کے لٹریچر کو پڑھو، سید قطب اور حسن بنا اور دیگر جتنے جو ہے اخوانی سرگنا ہیں، ان کی جو ہے کتابوں کو، ان کی لٹریچر کو آپ پڑھو گے تو کیسے انہوں نے مجلات کے اندر، اپنے پیپروں کے اندر، ایشیا جو نکلتا تھا پاکستان سے، لاہور سے، آپ دیکھو آج بھی جو ہے، اور خاص طور سے 1980 90 وغیرہ کی دہائی میں کیسا جو ہے یہ لوگ جو ہے خمینی ماڈل کو پروموٹ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جتنا نظام عالمی اسلام میں پایا جاتا ہے، جتنی حکومتیں پائی جاتی ہیں، ان سب کو ختم کر کے جو ہے خمینی ماڈل کو لایا جائے اور پیش کیا جائے۔ تو ان لوگوں نے موجودہ دور کے جو روافظ ہیں ایران کے، ان کی جو ہے ان کو پروموٹ کیا، ان کو بڑھاوا دیا عالمی اسلام کے اندر، اور اس طرح سے انہوں نے دھیرے دھیرے عالمی اسلام کے اندر، مسلم ممالک کے اندر اپنا پاؤں جمایا، اور جہاں جہاں یہ اخوانی پائے جاتے تھے وہاں پر رافضی ملیشیا کو قائم کیا گیا، ان کی جو ہے ساتھ لے کر کے۔ بہرحال انہوں نے موجودہ دور میں عالمی اسلامی کے اندر روافظ کو مضبوط کیا ہے، جنہوں نے آ کر کے مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ تو یہ کون ہے؟ احمد یاسین ہے، جو قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے خمینی کے ڈگر پر چلیں گے، آیت اللہ خمینی کے ڈگر پہ چلیں گے اور اس کی راہ کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ بات انہوں نے اس وقت کہی جب ایران جا کر اسلامی انقلاب کے رہنما آیت اللہ خمینی کی مزار کی زیارت کی تھی۔ جی ہاں، اسی طرح ایرانی اخبار رساں ایجنسی نے شیخ یاسین کا یہ قول نقل کیا کہ ان کی تحریک حماس امام خمینی کے ڈگر اور راہ کو جاری رکھنے کے لیے تیار ہے۔ وہ امام جنہوں نے 1979 کی انقلاب کی قیادت کی تھی اور ایران کے اندر اسلامی جمہوریہ کی بنیاد رکھی تھی۔ جی ہاں، انہوں نے جو ہے اس خمینی ماڈل کو اسلامی جمہوریہ قرار دیا تھا۔ ہاں، اسی طرح یعنی ایک جو ہے طاغوتی نظام کو اسلامائز کرنے والے یہ ہیں۔ سب سے پہلے ان اخوانیوں نے ایران کے جو ہے خمینی ماڈل کو، صحابہ دشمن نظام کو، ایک جو ہے شرکیہ اور کفریہ نظام کو ان لوگوں نے اسلامائز کیا اور اس کا نام جو ہے اسلامی جمہوریہ رکھا۔ اسی طرح خالد نشان نے مہر اخبار کو انٹرویو، یہ بھی جو ہے ایرانی اخبار ہے، مہر اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا خالد نشان نے کہ تحریک حماس امام خمینی کی روحانی اولاد ہے۔ کیا کہا تھا خالد نشان نے؟ کہ تحریک حماس جو ہے یہ امام خمینی کی روحانی اولاد ہے۔ یہ بات انہوں نے امام خمینی کے پوتے حسن خمینی سے ملاقات کے دوران کہی تھی۔ آگے جو شیخ سعد کہہ رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ خمینی کے ہاں کس طرح کے کفر اور الحاد کیسے اس کے ہاں پائے جاتے، صحابہ پر طعن تشنیع، قرآن پر تحریف کا الزام، اہل سنہ والجماعت سے عداوت اور بغض کس طریقے سے پایا جاتا، اس کے باوجود یہ تحریک حماس کا امام اور آئیڈیل ہے۔ اور یہ جو تحریک حماس کے جو لیڈران ہیں، جو سرگنے ہیں، وہ اس ملعون خمینی کو کیسے اپنا آقا اور اپنا امام اور سربراہ جو ہے مان رہے ہیں، اور اس کے جو ہے آئیڈیل کو، اس کی فکر کو، اس کی جو ہے اس کے الہادی اور کفریہ فکر کو جو ہے یہ لوگ آگے بڑھانے کی بات کر رہے ہیں عالمی اسلام کے اندر۔ امام جی کہتے ہیں کہ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم شعار اور نعرے سے، یعنی ان اخوانیوں کے نعروں سے دھوکہ کھا کر اس کی تصدیق نہ کرنے لگیں، یہاں تک کہ اس کے عمل اور کردار سے اس کی حقیقت کا پتہ لگا لیں۔ صرف ان کے نعروں پر نہیں جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ زمین پر یہ کر کیا رہے ہیں حقیقت میں، پھر اسے فہم سلف کی روشنی میں کتاب و سنت پر پیش کریں۔ جیسا کہ امام شافعی نے کہا تھا کہ اگر تم کسی کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھو، پانی پر چلتے ہوئے دیکھو، تو اس کی تصدیق نہ کرو یہاں تک کہ اسے کتاب و سنت پر پیش نہ کر دو۔
بہرحال اس تعلق سے یہ ان کے کچھ اقوال تھے. اب اس کے بعد ان کے اقوال نقل کرنے کے بعد انہوں نے ان لوگوں نے کیا کیا اور پھر اس پر جو ہے شیخ سعد نے کیا تبصرہ کیا ہے، یہ پوری تفصیل ہے. اگلے درس کے اندر انشاءاللہ اس پر گفتگو کی جائے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.